جراسک پارک 1993 میں ریلیز کی گئی اور یہ وہ مووی تھی جس نے لوگوں میں ڈائنوساروں کے بارے میں جاننے کی خواہش کو کئی گنا بڑھا دیا تھا۔ اس مووی کی خاص بات اس میں دکھائے گئے ڈائنوسار تھے جو جیتے جاگتے حرکت کرتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ یہ ڈائنوسار CGI اور اینیمیٹرونکس جیسی جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے بنائے گئے تھے۔ اپنی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اس مووی میں کل کتنے ڈائنوسار دکھائے گئے، ان میں سے ہر ایک کو کیسے بنایا گیا اور ان کی آوازیں کیسے پیدا کی گئیں۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہاں، ہمارے چینل علم کہانی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو آئیے ایک ایک کر کے اس مووی میں دکھائے گئے ڈائنوساروں کے بارے میں جانتے ہیں۔ بریکیوسور۔ لفظ بریکیوسور یونانی زبان سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے بازوؤں والی چھپکلی۔ اس کے اس نام کی وجہ اس کی اگلی ٹانگوں کا پچھلی ٹانگوں کی نسبت بڑا ہونا ہے۔ ان کی گردن انتہائی لمبی ہوا کرتی جبکہ سر نسبتاً چھوٹا ہوتا تھا۔ ان کی دم بھی کافی لمبی اور مضبوط ہوا کرتی تھی۔ یہ ایک دیو ہیکل ڈائنوسار تھا جو خشکی پر پائے جانے والے سب سے بڑے جانداروں میں سے ایک تھا۔ یہ ایک سبزی خور جانور تھا اور درختوں کے پتے کھاتا تھا۔ ایک مکمل بالغ بریکیوسور کی دم سے لے کر سر تک کل لمبائی تقریباً 72 فٹ تک ہوا کرتی تھی۔ یہ تقریباً 43 فٹ کی اونچائی رکھتا تھا جبکہ وزن 47 ٹن یعنی 47,000 کلو گرام تک ہوا کرتا تھا۔ یہ آخری جوراسک پیریڈ میں آج سے 154 ملین سے 150 ملین سال پہلے کے زمانے میں موجودہ شمالی امریکہ کے علاقے میں زندگی گزارتا رہا ہے۔ یہی وہ ڈائنوسار ہے جسے سب سے پہلے مووی میں دکھایا گیا۔ اسے اپنی اگلی ٹانگیں اٹھا کر پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو کر پتوں کو چباتے دکھایا گیا۔ یہاں پر دکھایا گیا بریکیوسور مکمل طور پر CGI کی مدد سے بنایا گیا۔ اسی طرح بعد میں مووی کے ہیرو ڈاکٹر ایلن گرانٹ اور بچے جب رات ایک درخت کی چوٹی پر گزارتے ہیں تو وہاں کافی سارے بریکیوسور دکھائے گئے، جن میں سے ایک بریکیوسور کو وہ پتے کھلاتے دکھائے گئے۔ اس سین میں اسے قریب سے دکھانے کے لیے اس کے سر اور گردن کے اوپر حصے کا بہت بڑا پتلا بنایا گیا، جبکہ باقی سین جہاں اس کا مکمل جسم دکھایا گیا وہاں اسے CGI کی مدد سے بنایا جاتا تھا۔ در حقیقت یہ وہ پہلا ڈائنوسار تھا جسے CGI سے بنایا گیا۔ بریکیوسور کے لیے 2 جانوروں کی آوازیں استعمال کی گئیں، پہلی گدھے کی آواز اور دوسری بلیو ویل کی۔ گدھے کی ہنہناہٹ کو بالکل ایسا کیا گیا تو ایک سریلی آواز حاصل ہوئی۔ یہی آواز بریکیوسور کے لیے استعمال ہوئی، اور جب بریکیوسور کو چھینکتا دکھایا گیا تو اس وقت بلیو ویل کی اس وقت کی آواز جب وہ اپنے نتنوں سے پانی نکالتی ہے کو فائر ہائیڈرنٹ کی آواز کے ساتھ مکس کیا گیا۔ پیراسارولوفس۔ اس کے نام کا مطلب قریب کی کلگی والی چھپکلی کے ہیں۔ یہ ایک ڈک بلڈ ڈائنوسار تھا، یعنی اس کا منہ بطخ کی چونچ سے مشابہ ہوتا تھا۔ یہ آج سے 76.5 ملین سال پہلے سے لے کر آج سے تقریباً 73 ملین سال پہلے تک آخری کریٹیشیس زمانے میں زندگی گزارتا رہا ہے۔ یہ زیادہ تر موجودہ جنوب مغربی امریکہ اور ایشیا میں پایا جاتا تھا۔ یہ سبزی خور تھا اور ان ڈائنوساروں میں سے تھا جو 2 پاؤں پر چلا کر اور ضرورت پڑنے پر 4 پیروں پر بھی چل سکتے تھے۔ ان کی خاص پہچان ان کے سر پر موجود عجیب سی لمبی ٹیوب نما ساخت تھی، جن کے بارے میں ماہرین کا خیال ہے کہ یہ آپس میں گفتگو کرنے اور آواز سننے کی حس کو بڑھانے کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ ایک بالغ پیراسارولوفس کی دم سے سر تک کی لمبائی 33 فٹ ہوا کرتی تھی۔ کولہوں تک اس کی بلندی 15 فٹ ہوتی تھی، جبکہ وزن 4 ٹن یعنی 4000 کلو گرام تک ہوتا تھا۔ مووی کے اندر ان کے ایک جھنڈ کو بریکیوسوروں کے ساتھ تالاب سے پانی پیتے دکھایا گیا۔ ان کو مکمل طور پر CGI کی مدد سے بنایا گیا تھا۔ ٹرائی سیراٹاپس۔ ان کے نام کا مطلب 3 سینگوں والے چہرے کے ہیں۔ ان کے چہرے پر 3 نمایاں سینگ ہوتے تھے۔
ایک ناک کے نتنوں کے اوپر جبکہ 2 سر کے اوپر۔ یہ سبزی خور جاندار آج سے تقریباً 68 ملین سال پہلے سے لے کر 66 ملین سال پہلے تک آخری کریٹیشیس پیریڈ میں موجودہ مغربی شمالی امریکہ کے علاقے میں زندگی گزارتا رہا ہے۔ یہ ان آخری ڈائنوساروں میں سے تھا جو اس شہاب ثاقب کے گرنے کے وقت کرہ زمین پر موجود تھے جس نے ڈائنوساروں کا خاتمہ کیا۔ ایک بالغ ٹرائسیراٹاپس 30 فٹ تک کی لمبائی رکھتا تھا اور اس کا وزن 9 ٹن یعنی 9000 کلو گرام تک ہو سکتا تھا۔ یہ اسی زمانے اور اسی جگہ پر پایا جاتا جس میں ٹی ریکس رہا کرتا تھا، اس لیے خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ٹی ریکس کا شکار رہا ہوگا۔ مووی کے اندر ایک بڑے ٹرائسیراٹاپس کو قریب سے دکھایا گیا۔ وہ کچھ زہریلی بوٹی کھانے کی وجہ سے بیمار ہوتا ہے۔ مووی کے لیے اس کا پورے سائز کا اینیمیٹرونک بنایا گیا۔ اسے چلانے کے لیے 8 لوگوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ یہ وہ پہلا ڈائنوسار تھا جس کو فلمایا گیا۔ ایک ٹرائسیراٹاپس بچے کا پتلا بھی بنایا گیا تھا جس پر لیکس کو سواری کرتے دکھایا جانا تھا، لیکن مووی سے اس سین کو کاٹ دیا گیا۔ ایک ٹرائسیراٹاپس کی آواز پیدا کرنے کے لیے ساؤنڈ انجینئر گیری ریڈ اسٹارم نے ایک کارڈ بورڈ کی ٹیوب میں اپنی سانسیں چھوڑیں جبکہ قریب ہی گائیں موجود تھیں۔ ٹرائنوسورس ریکس، اسے مختصراً ٹی ریکس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے نام کا مطلب ہے ظالم چھپکلیوں کا بادشاہ۔ یہ بھی آج سے تقریباً 68 ملین سال سے لے کر 66 ملین سال پہلے تک آخری کریٹیشیس پیریڈ میں موجودہ مغربی شمالی امریکہ کے علاقے میں زندگی گزارتا رہا ہے۔ ٹرائسیراٹاپس کی طرح یہ بھی اس وقت کرہ زمین پر موجود تھا جب ڈائنوساروں کا خاتمہ کرنے والا شہابیہ زمین پر گرا تھا۔ یہ ایک 2 پیروں پر چلنے والا درندہ تھا جس کے پاس ایک مضبوط کھوپڑی اور ایک بھاری بھرکم دم ہوا کرتی تھی۔ ایک مکمل بالغ ٹی ریکس کی دم سے سر تک لمبائی لگ بھگ 41 فٹ تک ہو سکتی تھی۔ 13 فٹ اونچائی کے ساتھ ساتھ یہ 8.9 ٹن یعنی 8900 کلو گرام کا وزن رکھتا تھا۔ اس کا شمار خشکی پر پائے جانے والے اب تک کے سب سے بڑے گوشت خور جانوروں میں ہوتا ہے۔ اسپیل برگ کے مطابق جوراسک پارک مووی کا اصل سٹار یہی تھا۔ اس کا ایک 20 فٹ اونچا 8900 کلو گرام وزنی اور 40 فٹ لمبا پتلا بنایا گیا۔ اس کی دھاڑ کے لیے ایک گھڑیال کی غرغراہٹ، ایک ٹائیگر کی غرغراہٹ اور ہاتھی کے بچے کی چیخ کو آپس میں ملایا گیا، جبکہ گیلی مائمس کو چبانے کی آواز کے لیے کتے کے ایک کھلونے کو چباتے وقت کی آواز استعمال کی گئی۔ گیلی مائمس، ان کے نام کا مطلب ہے مرغیوں کا نقال، کیونکہ ان میں اور مرغیوں میں کافی مماثلت پائی جاتی ہے۔ 2 ٹانگوں پر چلنے والا یہ ڈائنوسار 70 ملین سال پہلے آخری کریٹیشیس پیریڈ میں موجودہ منگولیا کے علاقے میں پایا جاتا تھا۔ ایک بالغ گیلی مائمس 20 فٹ لمبائی رکھتا تھا جبکہ زمین سے اس کی اونچائی 6 فٹ ہوا کرتی تھی۔ ان کا وزن 450 کلو گرام تک ہو سکتا تھا۔ یہ اومنی وورز ہوا کرتے تھے، یعنی یہ گوشت اور سبزہ دونوں کھایا کرتے تھے۔ مووی میں ان کا ایک پورا گروہ دکھایا گیا جو ٹی ریکس کے ڈر سے بھاگتا دکھایا گیا اور ان میں سے ایک کو ٹی ریکس کھا بھی لیتا ہے۔ یہ پہلے ڈائنوسار تھے جنہیں ILM اسٹوڈیو میں مکمل طور پر CGI کی مدد سے بنایا گیا۔ اینیمیٹرز نے ان کی اینیمیشن کے لیے شتر مرغ کو مد نظر رکھا۔ ان کی دوڑ کے حوالے کے لیے خود اینیمیٹرز اسٹوڈیو کے پارکنگ لاٹ میں دوڑے اور درخت سے چھلانگ لگانے کے سین کے لیے پلاسٹک کے پائپ کے اوپر سے جمپ لگاتے رہے۔ گھوڑے کی آوازوں کو ان کی آواز کے لیے استعمال کیا گیا۔ ڈائلوفوسار، ان کے نام کا مطلب ہے 2 کلگیوں والی چھپکلی۔ یہ ابتدائی جوراسک زمانے میں آج سے تقریباً 193 ملین سال پہلے جنوبی امریکہ کے علاقے میں رہا کرتے تھے۔ ایک بالغ ڈائلوفوسار دم سے سر تک 23 فٹ لمبا ہوا کرتا تھا۔ 5.5 فٹ اونچائی کے ساتھ ساتھ اس کا وزن 440 کلو گرام تک ہوا کرتا تھا۔ اس کی کھوپڑی اس کے باقی ڈھانچے کی نسبت بڑی ہوا کرتی تھی اور اس کے سر کے اوپر 2 لمبی کلگیاں ہوا کرتی تھیں۔ یہ بھی گوشت خور جانور تھے۔
مووی میں اس کی جسامت کو کافی چھوٹا رکھا گیا اور اس کی گردن پر سانپ کی طرح پھن بنائے گئے اور یہ بھی دکھایا گیا کہ یہ زہر تھوک کر شکار کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کا بھی ایک مکمل پتلا بنایا گیا۔ فرش کے نیچے خندق کے اندر موجود آدمی اس کو حرکت دیتے تھے، جبکہ ایک خاص میکانزم کے ذریعے اس کے منہ میں میتھائل سیلولوز اور KY جیلی کا میزہ نکلتا، جسے زہر کے طور پر دکھایا گیا۔ اس کی آوازوں کے لیے ایک ہنس، ایک عقاب، ایک ہاؤلر بندر اور ایک ریٹل سنیک کی آواز کو ملایا گیا۔ ویلاسی ریپٹر، ان کے نام کا مطلب ہے تیز رفتار چور۔ یہ آخری کریٹیشیس پیریڈ میں آج سے تقریباً 75 ملین سال پہلے سے لے کر 71 ملین سال پہلے تک موجودہ ایشیا کے علاقے میں پائے جاتے تھے۔ ایک بالغ ویلاسی ریپٹر کی سر سے دم تک لمبائی 7 فٹ تک ہوا کرتی تھی۔ اس کی اونچائی محض 1.5 فٹ ہوا کرتی تھی، جبکہ اس کا وزن 15 کلو گرام تک ہوتا تھا۔ یہ ایک چھوٹا 2 پیروں پر چلنے والا اور پنکھ رکھنے والا گوشت خور ڈائنوسار تھا۔ اس کی ایک اور خاص پہچان اس کے دونوں پچھلے پاؤں میں موجود ایک دانتی نما بڑی جسامت کی انگلی ہوا کرتی تھی۔ مووی میں ان کو اپنی اصل جسامت سے بڑا دکھایا گیا۔ کچن والے سین اور کچھ دیگر سینز میں ربڑ سوٹس میں ملبوس آدمیوں نے ان کے کردار کو نبھایا، جبکہ باقی کے اکثر سین میں ان کے لیے CGI کا استعمال کیا گیا۔ ان کی مختلف آوازوں کے لیے مختلف جانوروں کی آوازوں کا استعمال کیا گیا، جن میں ڈولفن کی چیخیں، والرس کی دھاڑ، گیز کی پھنکار، ایک افریقی بگلے کی ملاپ کے لیے پکار، کچھووں کی ملاپ کرتے وقت کی آواز اور انسانوں کی تیز تیکھی آواز کا استعمال کیا گیا۔